السلام علیکم دوستو، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لو۔ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی باہر کھڑا تھا۔ حضرت جنید رحمہ اللہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئی کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیر سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کہ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمت و جلالت سے تو واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا جواب کیا تھا دوستو، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمہ اللہ کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ جنید، آپ جیسا توحید فرس آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید فرس ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، اور آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے۔ یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کر لیتا؟ آپ جیسا توحید فرس آدمی ایسا مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں دوستو کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے، اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا، ہوش و حواس باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فوراً اس وقت مجھے الہام ہوا، اے جنید، اس کو کہہ دو کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ حکم دینے والا کون تھا؟ اگر تو بندہ تھا تو رب ذوالجلال کے حکم سے باہر نہ ہوتا اور اس کے نہی سے تقرب نہ کرتا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کے بعد کو مان لیا جائے۔ شیطان نے میرے دل کی آواز سن لی اور چیخ ماری اور بولا، اللہ کی قسم تو نے مجھے جلا ڈالا اور نظر سے غائب ہو گیا۔ خبردار، یہ ہے دوستو شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و قطب و ابدال کو چھوڑا، نہ انبیاء کرام کو چھوڑا۔ غور کرو کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا ذرہ اندازہ اس واقعے سے آپ کر لیجئے دوستو۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بھی ایمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بھی ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر دیتا ہے۔